آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، رمضان المبارک کی آمد کی۔ اللہ کرے کہ یہ مبارک اور عبادتوں سے لدا ہوا مہینہ آپ کے لیے رحمت کا باعث ہو، آپ کے لیے آسانیوں کا باعث ہو، اور ہم سب اس کو امن کے ساتھ گزاریں۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، جو بیماری کی زد میں آ سکتے ہیں اللہ ان کو بچائے۔ دنیا بھر کے اندر عالم اسلام میں اور قسم کی تصویریں بنی رمضان المبارک کے حوالے سے، شادیانے بج رہے تھے، پھلجھڑیاں چھوٹ رہی تھیں، خوشی کا سماں تھا۔ ہمارے یہاں سے جو بدقسمتی سے تصویریں گئی ہیں وہ دل خراش ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ہیڈ لائنز آج کی آپ کو کچھ بتا رہی ہیں، یہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ دوسرے روز بھی اہم شاہراہیں بند، جھڑپیں، سرکاری املاک نظر آتش، پولیس اہلکاروں سمیت 5 جاں بحق، موبائل انٹرنیٹ سروس معطل، کورونا ٹیسٹ تعطل کا شکار، 2 کانسٹیبل شہید، 97 زخمی، ٹی ایل پی کے خلاف قتل کا مقدمہ، درجنوں گرفتار، ٹریفک جزوی بحال کرنے کی کوششیں، پنجاب میں پیرا ملٹری فورسز طلب، رینجرز کی تعیناتی کی منظوری، کسی کو رہا نہیں کر رہے شیخ رشید، شہروں میں ہنگامے، موبائل جلا دی، اہلکاروں پر تشدد، متاثرہ علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ فون بند کرنے کا فیصلہ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ خبریں ہیں جو ہم نے پچھلے 48 گھنٹے سے پاکستان کے اندر بنتی ہوئی دیکھی ہیں۔ اس تناظر میں رپورٹس کے مطابق سیکیورٹی صورتحال پر وزیر اعظم کی آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی۔ ایک چینل نے یہ رپورٹ کیا کہ اس ملاقات میں DGI جنرل فیض حمید بھی موجود تھے۔ ان ملاقاتوں کی پچھلی ملاقاتوں کی طرح کوئی تصویر یا تفصیل جاری نہیں کی گئی۔ پچھلی جو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں ان تینوں میں، ان کی تصاویر باقاعدہ جاری ہوتی ہیں، ان کی ویڈیوز باقاعدہ جاری ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ایک آدھ پریس ریلیز بھی جاری ہوتی ہے، اور عموماً اسے بتایا جاتا ہے کہ جو مخدوش صورتحال ہے یا علاقائی تعاون کی جو کیفیت ہے یا لائن آف کنٹرول کے اوپر جو معاملات ہیں ان کو زیر بحث لایا گیا۔ لیکن یہ خبر آنے کے بعد یکدم اس کا کوئی فالو اپ نہیں ہوا اور خبر غائب ہو گئی۔ لیکن چونکہ اس کی تردید نہیں آئی تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ ملاقات ہوئی، اور ظاہر ہے اس کے اندر جو ملک کی صورتحال ہے اس کو زیر بحث لایا گیا ہوگا۔ اب ایسی ملاقاتیں جب ہوتی ہیں تو عموماً اس قسم کے حالات جیسے کہ پاکستان میں بن گئے ہیں اور روزانہ آپ کو ان میں ابتری ہی نظر آتی ہے، ان حالات میں تبدیلی کا باعث بھی یہ ملاقاتیں بننی چاہیے، کیونکہ توقع یہ ہوتی ہے کہ جب ملک کے فیصلہ ساز افراد ملیں گے، اول تو ادارے ہونے چاہیے، لیکن پاکستان کے اندر چونکہ روایت یہی ہے کہ اداروں کو آپس پشت ڈال کر افراد پر فوکس کرتے ہیں۔ ویسے تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی موجود ہے لیکن اس کو کوئی لفٹ نہیں کرواتا، وہ سب سے بڑا فورم ہے فیصلہ سازی کا، لیکن یہ ایک پیرلل فورم جو ہے، یہ تکون جو ہے پیرلل تکون بن گئی ہے۔ چلیں اگر یہی ہے تو اس تکون کی میٹنگز کے بعد حالات میں بہتری آنی چاہیے۔ تو پہلے جو ملاقاتیں ہوتی رہیں پاکستان کے بگڑتے ہوئے حالات کے تناظر میں، اس کے بعد کسی قسم کی کوئی ہمیں تبدیلی نظر نہیں آئی۔ نہ کرونا کی وبا کے معاملے میں کوئی تبدیلی نظر آئی، نہ خارجہ امور کے اوپر کوئی بہت بڑی تبدیلی نظر آئی، نہ کشمیر کے معاملے کے اوپر کوئی ہمیں بہت بڑی پیش رفت نظر آئی، نہ ہمیں معاشی صورتحال کے اندر سنبھالا دینے والے جو میئرز ہیں اس کے اندر کچھ کام ہوتا ہوا نظر آیا۔ وہ تو ویسے ہی IMF کے کنٹرول میں ہم نے سب کچھ دیا ہوا، تو ان کا شیڈیول ہم فالو کر رہے ہیں۔ نہ ہمیں نوکریاں ملتی ہوئی نظر آئیں، نہ ہمیں بزنس ایکٹیویٹی بہتر ہوتی ہوئی نظر آئی، نہ لا اینڈ آرڈر بہتر ہوتا ہوا نظر آیا۔ تو یہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ جب آپ خاص ملکی تناظر کے پس منظر میں ملاقات کرتے ہیں تو اس کے بعد حالات جب تبدیل نہیں ہوتے تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ان ملاقاتوں کے بعد بھی حالات تبدیل نہیں ہو رہے تو پھر کن ملاقاتوں کے بعد حالات تبدیل ہوں گے؟ ایک تو یہ، دوسرا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ حالات تبدیل ہونے کی جو توقع ہے ان ملاقاتوں کے بعد اس وجہ سے بھی بنا لی جاتی ہے کہ ہر کسی حکومت کو یہ سہولت مہیا نہیں ہوتی جو عمران خان صاحب کی حکومت کو سہولت مہیا ہے۔ یہ ایک پیج کی سہولت جو ہے، یہ بڑا خاص قسم کا، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں NOC ہے، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ بہت کم اور پسندیدہ جو حکومتیں ہیں ان کو دیتی ہے، ورنہ یہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہے، اور اگر دیتی بھی ہے تو کنڈیشنز کے ساتھ دیتی ہے، پھر وہ وڈرا کر لیتی ہے۔ لیکن عمران خان کی حکومت کو ایک ان لمیٹڈ بلینک NOC جو ہے وہ ایک پیج کی صورت میں ملا ہوا ہے۔ تو توقع یہ کی جاتی ہے کہ جب تمام ادارے ملک کے تمام وسائل، ملک کے
تمام سیاسی بٹن آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے ہیں، تو پھر تو آپ کو صرف بٹن دبانا ہے اور حالات کو ٹھیک کر دینا ہے، وہ کام جو پچھلی حکومتیں نہیں کر سکتی۔ جب ہنگامے ہو رہے تھے تو پچھلی حکومتوں کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ ان ہنگامہ کرنے والوں کے ساتھ بات چیت کریں، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ وائلنس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تب معاہدوں کی بات ہو رہی تھی، تب استعفے لینے کی بات ہو رہی تھی، کبھی لاء منسٹر کو فارغ کر رہے ہیں، کبھی کسی منسٹر کو آگے پیچھے کر رہے ہیں، تو پولیس کی دوڑیں لگتی ہوتی تھی تو ان کو دوڑیں کہا جاتا تھا، وہ لاء اینڈ آرڈر سچویشن نہیں کہا جاتا تھا۔ جب پولیس کے افسران کو چوک میں پھینٹی لگائی جاتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ دیکھیں جی یہ تو حکومت ہی فارغ ہو گئی ہے، اس کے پاس تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اپنے پولیس والوں کو بچا پائے، تو تب یہ باتیں کی جاتی تھی۔ تو وہ جو ایک پیج اس وقت نہیں تھا، وہ مختلف پیج تھا۔ تو اب تو ایک پیج بھی موجود ہے، تو اس کے باوجود جب حالات تبدیل نہیں ہوتے تو پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اگر ایک پیج پر ہونے کے باوجود حالات تبدیل نہیں ہو رہے تو پھر کس پیج پہ جانے کے بعد حالات تبدیل ہوں گے؟ کیا حالات تبدیل ہو جائیں گے؟ بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان ملاقاتوں کا پاکستان کے اندر حالات کی تبدیلی سے اب کوئی تعلق نہیں رہا۔ ان ملاقاتوں میں کیا کہا جاتا ہوگا؟ ایک تو یہ کہا جاتا، امکان کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہوگا کہ ہم نے دوبارہ سے پلاننگ کرنی ہے اور حالات کو درست سمت میں لے کے جانا ہے، تو لیکن اس طرح کی ہر ملاقات میں پھر یہی بات کی جاتی ہوگی نا، تو اس مرتبہ اگر آپ نے یہی بات کر لی تو اس سے کیا مختلف نتیجہ نکلا؟ کیونکہ بیوروکریسی تو وہی ہے، سیاستدان بھی وہی ہیں، جو امپلیمنٹیشن میکنزم جس کو ہم کہتے ہیں اگر وہ وہی ہے تو آپ بھلے بار بار اپنے ارادے کو رینیو کرتے رہیں اور یہ کہتے رہیں کہ ہم نے اچھا کام کرنا، اس کا نتیجہ تو وہی نکلے گا۔ دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو کہا جاتا ہو کہ آپ ذرا مزید بہتر کارکردگی دکھائیں، تو بہتر کارکردگی دکھانے کے لیے جو ایلیمنٹس ہیں وہ 3 سال میں ایگزاسٹ ہو چکے ہیں۔ پہلے بھی میں گزارش کر چکا ہوں اسی ایس ٹی ایچ کے پلیٹ فارم میں، تو اب تو حالت یہ آ گئی ہے کہ ایک منسٹر جو ہے اس کو اتنی مرتبہ ایک ہی پورٹ فولیو سے نکال باہر کیا جاتا ہے اور واپس لایا جاتا ہے بعض اہم پورٹ فولیوز میں، کہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں پہلے تو یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس بندے تبدیل آپ کرتے رہتے ہیں، پورٹ فولیوز ان کو نئے دیتے رہتے ہیں، کسی کو آگے بھیج دیا، کسی کو پیچھے بھیج دیا، کسی کو یہاں پہ کھڑا کر دیا، کسی کو وہاں پہ کھڑا کر دیا، لیکن کیپیسٹی اس سے تبدیل نہیں ہوتی۔ تو وہ تمام نظام جس سے توقع دباؤ کے ذریعے یہ کی جا رہی ہے کہ وہ بہتر کارکردگی دکھائے گا، وہ تو بہتر کارکردگی نہیں دکھا سکتا کیونکہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ تو ان ملاقاتوں میں پھر یہ ہوتا ہوگا کہ اس کا کوئی متبادل انتظام کیا جائے، تو متبادل انتظام پھر کیا ایسا کیا جائے؟ متبادل انتظام بزدار صاحب کو آپ ہٹا دیں گے تو پھر متبادل انتظام پنجاب میں آپ کیا بنا لیں گے؟ حالات آپ نے وہاں پر لا کر کھڑے کر دیے ہیں کہ عام پبلک جس کے ہاتھ میں ڈنڈا اب دلوا دیا گیا ہے، اس کے سامنے پولیس والے جو ہیں وہ بھیڑ بکریاں ہیں۔ اور جس طریقے سے ہم نے پاکستان کے اندر سیاسی طور پر، اور یہ ہم نے آرگومنٹ تحریک لبیک کے لوگوں سے ہوتے ہوئے سنا ہے کہ جی جب پی ٹی پی پہ حملے ہوتے تھے، جب پارلیمان پہ حملے ہوتے تھے، جب فیض آباد بند ہوتا تھا، جب ڈی چوک کے اوپر اب 125 دن جو ہے بیٹھ کر دھرنے دیتے تھے، تب وہ ٹھیک تھا، اور اب جب ہم دھرنے دے رہے ہیں تو اب وہ غلط ہے۔ تب پولیس کو مار لگانا ٹھیک تھا، اب غلط ہے۔ تب صدر مملکت اس وقت نہیں تھے، الوی صاحب تمام شہروں کا جو بڑا شہر کراچی ہے اس کو بند کرواتے پھرتے تھے، تب وہ ٹھیک تھا، اب یہ غلط ہے۔ تب پولیس کو مار لگانا ٹھیک تھا، اب غلط ہے۔ تو یہ وہ آرگومنٹ کرتے ہیں، تو وہ جو آپ نے ایک ماحول بنا دیا ہے اس ماحول کو آپ انتظامی طور پر تو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ تو ان ملاقاتوں کا بنیادی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تک بنیادی حقائق پاکستان کے اندر تبدیل نہیں کریں گے، ان ملاقاتوں کے نتائج ایسے ہی ہوں گے کہ جیسے آپ شبلی فراز کو ہٹا کر فواد چودھری کو انفارمیشن منسٹر بنا دیں۔